اور اس کی آیت نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک روح نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگ جاؤ۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ میں نے کل جو آیات آپ کے سامنے پڑھی کہ 5 پہلی آیات جو ہیں وہ ایک ہی مضمون چلا جا رہا ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں جا کے نا اس کا نتائج جو آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ پاک نے اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تم اللہ کی جو خدا پرستی کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی۔ یہ نشانی شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شاعرہ اس کی واحد ہے، تو کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کسی مسلک، عقیدے یا طرز فکر یا زندگی کے نظام کی نمائندگی کہلاتی ہو نا، وہ شعار ہیں۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سرکاری جھنڈے، فوج، پولیس، سکے، نوٹ، اسٹامپ پیپر، یہ سارے شعار ہیں۔ جو ان کی توہین کرتا ہے، نوٹ کو جو پھاڑتا ہے، فوج کو جو چیلنج کر لیتا ہے، یا جو پولیس کے خلاف یا جھنڈے کو زمین پر رون دیتا ہے تو حکومت اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا کے اندر اسی طرح سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گرجے میں چلے جائیں، وہاں سلیب ہے، قربان گاہ ہے، ان کا اپنا گرجا ہے، ان کی وہ ڈیسک وغیرہ پڑے ہیں، تو جو بندہ اس کی توہین کرے گا تو وہ ان کے شعار کی، وہ آپ ان کے پاس چلے جائیں گے، سکھ ہیں، وہ کچھا، کنگا، کڑا، کیس، کرپان، 5 چیزیں ان کے پاس ہیں، تو وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ان کے شعار ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح جو ہندو تھے ان کے ہاں چوٹی رکھتے تھے، مندر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر ایک دھاگا باندھ کے ایک تسبیح سی بڑی سی باندھ لیتے ہیں، اسے زنار کہتے ہیں، تو وہ زنار جو ہے یہ ان کا ہے۔ اور تو اور آپ نے یہ کیا ان کو کہتے ہیں، یہ سوشلسٹ جو ہیں انہوں نے اپنا جو شعار بنایا ہوا ہے وہ ہتھوڑا اور درانتی ہے، مزدور کے ہاتھ میں درانتی اور ہتھوڑا، یہ جب ان کا چلا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح درانتی بنی ہوتی ہے اور ایک ہتھوڑا پکڑا ہوتا ہے، وہ سوشلزم کا جو ہے، کمیونزم کا وہ ایک شعار ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہر قوم کے کوئی نہ کوئی شعار ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان کے خاص نظام کا، ان کے سسٹم کی دور سے علامت ہوتی پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ جو اس نظام سے جو اس علامت کو خراب کرتا ہے، دراصل وہ اس نظام کے خلاف کا اعلان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم کا بندہ اپنے ہی کسی شعار کی توہین کر دے تو وہ دراصل بندہ پھر بغاوت اور مرتد ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب باہر والا کرے تو دشمنی اس کے ساتھ، اندر ہی کر لے تو وہ گویا مرتد ہو گیا اور باغی ہو گیا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شرک اور کفر کی بھی کچھ علامتیں ہیں، دہریت کی بھی کچھ علامتیں ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ توحید کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ تو تم لوگ جہاں تک مطلب شعار جو ہے یہ احرام باندھ لینا، یہ بھی خود شاعر اللہ میں سے ہے۔ احرام جو ہے یہ بھی شاعر اللہ، کیونکہ اس کے اندر کچھ پابندیاں ہیں، جو کوئی پابندیوں کو توڑتا ہے وہ دراصل احرام کی بے حرمتی کر رہا ہے، یعنی یہ کپڑے پہن لینا بھی جو شاعر اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت نہ کرنا۔ وجہ یہ اللہ پاک نے کیوں بات فرمائی؟ مسلمانوں کا ہو گیا تھا قبضہ، جب مسلمانوں کا اچھی طرح قبضہ ہو گیا سارے علاقوں کے اندر، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب یہ نہ ہو کہ تم کافروں کا راستہ راستے میں روکو، وہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ابھی اس زمانے میں مشرکین بھی، ان کو بھی اجازت تھی، یہ بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 1 سال ابو بکر صدیق جب گئے امیر حج بن کے، تو اس وقت تک مشرکین بھی آتے تھے، اور اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں کی صفائی کروا دی اور اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کسی کو صرف توحید پرست آئیں گے، اور اس میں اعلان بھی کر دیا کہ خانہ کعبہ پاک صاف رکھا جائے، ہر چیز کا اعلان حضور نے کروا دیا تو ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس زمانے میں بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیا گیا کہ یہ بھی آ رہے ہیں نا تمہارے ساتھ،
مختلف علاقوں سے، اب تمہارے علاقوں سے انہوں نے ہو کر گزرنا ہے، تو تم ان مشرکوں کو تنگ نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تم ان کے احرام کی بھی پابندی جو ہے وہ بھی اس کو، یہ کسی بات میں تم سے الگ ہیں توحید میں، لیکن جہاں جہاں تمہارے ساتھ ہیں وہاں وہاں تم نے اس کا ادب کرنا، یہ نہ ہو کہ تم ان کے جو ہدی کے جانور ہیں، اس زمانے میں 2 طرح کے جانور لے کر جائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب تو یہ ہماری زندگی کا افسوس ہے، ہم نے بھی حج عمرے کیے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ کو حج عمرے پہ مزہ آنا چاہیے، لیکن وہ مزے آنے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی نہیں ہیں، تو جس کے نتیجے میں آپ کی وہ جو نا دلی اللہ تعالیٰ کے چاؤ لاڈ، جیسے آپ پنجابی میں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے کو پیار کرنے کے آپ کے ارمان ہی نکلتے، تو وہ جب ارمان نہیں نکلتے پھر کیا اللہ سے پیار ہونا ہے؟ تو جس طرح یہ مشرک جاتے ہیں نا مزاروں پر، وہ جناب لے کے جا رہے ہیں دمبے، بکرے، گائیاں، ان کے پٹے ڈالے ہوتے ہیں جی، ننگے پاؤں، سنگت جا رہی، کبھی آپ نے دیکھی ہو سخی سرور کی سنگت، آپ شاید نہیں جانتے یا جانتے ہیں، میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرے خاندان سے جاتی تھی، میں خود سنگتوں کے ساتھ جاتا تھا، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس سے بچا لیا۔ تو میں نے تو شرک اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے، اور ٹکا کے کیا، نیکی سمجھ کر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چادر چڑھانا، وہ پیسے پھینکنے جناب، وہ ڈھول بجوانا بابے کے دربار پر، وہ لوگوں کی دمال سن دیکھنی کہ نشہ عشق میں ناچ رہے ہیں اور ڈھول بج رہا ہے، بابے کو پتہ نہیں بیدار کرنے کے لیے تھا یا کیا تھا، وہ سویا ہوتا، وہ جناب اس کے اوپر پیسے لٹائے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بوریوں کی بوریاں لٹاتا تھا پیسوں کی، یہ سارے کام میں نے خود بھی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے خاندان میں یہ میرے دادا ددیال میں یہ چلتا تھا، ننیحال تو نہیں تھا ایسا، تو دیے جلانے ہیں جی، پھول لانے وہاں سے، متبرک چیزیں، یہ آپ کے ہاں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے کپڑا لے کر جاتے تھے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں پر جب پہنچتے تھے خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو آنے دو، تو لوگ وہاں کپڑا چڑھاتے تھے۔ کپڑا کس لیے چڑھاتے تھے؟ وہاں پہ جا کے تھانوں کے تھان جو تھے خانہ کعبے کے اوپر لٹکا دیے جاتے تھے، پھر جو لوگ آتے تھے نا وہاں سائل، جن کو ضرورت مند ہوتے تھے، جن کو کپڑا نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے، یہ لباس اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ اتار کے پھر اللہ کے گھر سے ان کو دے دیے جاتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ تو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف انہوں نے چڑھا دیا ہے، اب تو وہ خود ہی مالک بنے بیٹھے ہیں، جس کو دل کرتا کاٹ کاٹ کے دے دیتے ہیں، وہ گھر لا کے رکھ لیتا ہے، اور وہ اس لیے رکھتا ہے کہ جادو نہیں ہوگا، ٹونا نہیں ہوگا، اللہ سے پیار کے لیے نہیں رکھتا، نوٹ آئیں، خانہ کعبے کا غلاف پیسے کھینچتا جیسے ہیں جی، یہ کام کرتے مسلمان، تو وہ کپڑا ہوتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سنگت کے ساتھ پھر کیا جاتا، پھر اللہ تعالیٰ کے جانور جاتے تھے، 2 طرح کے جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا، ہدی اور قلائد۔ ہدی وہ جانور ہیں جن کے صرف جو ہے نا نشان لگ جاتا تھا، یہ جو کوہان ہوتی تھی اس کو چیر دیتے تھے، ہلکا سا چیرا لگا دیتے تھے، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف جانور جا رہا ہے۔ اور قلائد، ان کے گلوں میں مونج کی رسیاں بٹ کے، جیسے آپ پٹے بڑے خوبصورت سے بنا کے ڈالتے ہیں، اس طرح وہ بھی ان کے گلوں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب رسول اللہ گئے ہیں حج پر، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے بٹ کر وہ رسی جو ہے نا وہ بٹ کے تو اس جانور کے گلے میں ڈالی۔ تو ہدی اور قلائد یہ جاتے تھے۔ یہ کس لیے یہ ڈالا جاتا تھا کہ اگر راستے میں کوئی ڈاکو پڑ جائیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ جانور خانہ کعبہ کے ہیں، اگر یہ گم ہو جائیں اپنی کو رسی شسی تڑا کے، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو حرم پہنچانا ہے اس جانور کو۔ تو عرب اس کا جتنے بھی تھے وہ بت پرست تھے، خانہ کعبے کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کو بتاؤں جب حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال تم لوگ مشرک نہیں آؤ گے، تو مشرک اتنی محبت تھی کہ انہوں نے تلواریں نکال لی اور نہ اس طرح لہرائیں حضرت ابوبکر صدیق کو دکھائی بھی، اگر ہمیں نکالا نا خانہ کعبے سے تو پھر یہ جنگ ہی ہوگی ادھر۔ مطلب اتنا پیار تھا، ایک طرف بیت اللہ سے پیار، دوسری طرف شرک۔ یہ دیکھ لیں، اب ذرا سمجھ لیں میں نے کس طرف اشارہ کیا، سمجھنا آپ بڑے عقل مند ہیں۔ تو مطلب میں منہ سے کہوں گا پھر وہ کلپ بنا کے محمد علی مرزا کی طرح اوپر دے دیں گے، پھر لان تان شروع ہو جائے گی۔ تو وہ جناب ایک طرف سے اللہ سے شدت، بیت اللہ نہیں چھوڑنا، دوسرا بیت اللہ میں بت بھی رکھنے، مانگنا بھی غیروں سے۔ تو وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کے شعار ہیں، وہ سونے رب کے شعار ہیں۔ صفا مروہ کو کہا یہ تیرے رب کے شعار ہیں، بیت اللہ شریف، آب زمزم شریف، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ حجر اسود شریف، مقام ابراہیم شریف، یہ جتنی چیزیں یہ شاعر اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی توہین نہ کر بیٹھنا، جانور ان کے ساتھ بھی ہونے ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر
حرام مہینوں میں تم جو ہے نا وہ یہ دیکھ لو کہ جانور ہے ان کے اوپر تم دست درازیاں کر لو، ان کے جانور کھا لو، ان کے جانور جن کے اوپر پٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اس کی خوشنودی کی تلاش میں کعبہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ پھر بھی کسی نہ کسی ذہن میں نا مطلب کوئی بندے کے ذہن میں رکھتے ہیں یہ بات کہ کعبہ جا رہے ہیں، ایک تو مسلمان ہیں، تم ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا، لیکن اس سال مشرک بھی جا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی فضل ہی ڈھونڈنے جا رہے ہیں اللہ کا، تو تم ابھی کوئی ظلم زیادتی ان کے اوپر نہ کرنا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، تو اللہ نے فرمایا جب تمہارا ہو جائے احرام ختم ہو جائے پھر تم جو ہے جا کے شکار کر لو۔ اور دیکھو ایک گروہ جس نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، اس پر تمہارا غصہ اتنا نہ مشتعل کر دے کہ تم بھی اس کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگ جاؤ۔ کافروں نے مسلمانوں کو صلح حدیبیہ پہ نہ جانے دیا، اللہ نے کہا پھر یہ نہ ہو کہ تازہ تازہ تم لوگ جو ابھی اس وقت ایمان لے کر آئے ہو، تو لوگ جو مشرکین کے یہ قبائل ہیں زیارتوں کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہارے علاقوں سے گزریں گے، یہ نہ ہو کہ تمہارے ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو تم ان سے وہ اپنا پرانا بدلہ نکالو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بالکل بری بات ہے۔ کیوں؟ یہ بنیاد انہوں نے غلط رکھی تھی، اب یہ نہ ہو کہ تم اس بنیاد پر ردے پہ ردے رکھتے چلتے جاؤ، تم نے ایک نئی بنیاد ڈالنی ہے۔ یہ ان کی تھی کہ انہوں نے اللہ والوں کو روکا، ان کا حق نہیں تھا کہ کعبہ سب کا تھا، تمہارا بھی تھا ان کا بھی تھا، جب وہ قابض تھے ان کو چاہیے تھا تمہیں نہ روکتے، لیکن آج تم قابض ہو گئے تو تم ان کو نہ کرو، اور فرمایا دشمنی میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ وہ نا مثال تو ہے غلط جماعت اسلامی کی، قاضی صاحب کو بہت مار پڑی اپنی وجہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولانا اسحاق مرحوم نے اس زمانے میں مجھے ساری بات سمجھائی کہ وہ نواز شریف کے دور میں بڑی پینٹی پڑی قاضی صاحب کو، تو وہ پھر اتنا جماعت اسلامی ہو گیا اس وقت کی خلاف، وہ اب جائز کام بھی کہتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ غلطی کر رہا ہے، اتنے بڑے مضمون سارے چیز، یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی، مطلب بھٹو نے کچھ چار کام اگر اچھے بھی کیے ہیں ختم ہو اس کے خلاف ہی رہنا، نہیں میں مانتا ہی نہیں اس کو۔ اللہ نے فرمایا دشمنی میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارے فرقے کہیں شرک کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پیار سے محبت سے ان کو دلیل دے کے سمجھائیں، اندھے ہو گئے دشمنی میں نہیں، کافر ہو گئے مشرک ہو گئے اب ان کی توبہ قبول نہیں، خود ہی ٹھیکیدار بنے جنت کے، بھی تم نے چلے جانا جنت کے اندر جو تم اس کا بتا رہے ہیں۔ مشرک کافر گستاخ کی باتیں یہی بریلوی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں یہ گستاخ ہیں جی، یہ فلانی عبارت شاہ اسماعیل شیخ نے غلط لکھی۔ آپ سوچیں ایک سادہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، سب کو چھوڑیں بھی کس نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، ایک مسلمان کیا یہ اپنے دل سے چاہے گا کہ اس کے قلم اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو اس کے نبی کی مخالفت کرتا ہو یا ان کی گستاخی کرتا ہو؟ کوئی مسلمان نہیں چاہتا۔ تو اگر فرض کریں آپ جس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں وہ تو ادھر کی طرف سے سمجھ رہے ہیں نا، ادھر پہ آ کے دیکھے تو مثلا یہاں میں 6 لکھ دیتا ہوں، جس طرح یہ 6 نہیں لکھا ہوتا، یہ گھڑی کے اوپر 6 لکھا ہوا ہے، ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے 9 نظر آئے گا، ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے 6 نظر آئے گا۔ تو ادھر آئے نا شاہ صاحب اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی باتیں لکھی، ادھر آئے نا حضرت مولوی احمد رضا خان صاحب کی طرف کھڑے ہو کے دیکھی جاتے ہیں، بھی ہمارے حضرت نے لکھ دیا، بھی آپ کے حضرت نے لکھ دیا، ہمارے حضرت نے بھی لکھا ہے، آپ کا حضرت کا اگر لکھا ہوا سارا کچھ ٹھیک ہے تو ہمارے حضرت کا بھی لکھا ہوا۔ نہ دیوبند کے علماء غلط ہیں، شیعہ پہ آپ کفر کے فتوے، اس پہ یہ دشمنیوں میں اندھے ہو کے بمباریاں کرنی، مار دینا، برداشت نہ کرنا، ایک زیادتی والی بات۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ تمہارا رویہ کافروں کے رویے جیسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کافروں کا رویہ کہ جب وہ دشمنیوں میں اندھے ہو جاتے ہیں تو وہ کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بارے میں فرما دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان شاعر اللہ کے اندر تم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ اس میں وہ 4 مہینے بھی ہیں، ایک رجب آ جاتا ہے اور ایک ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم، یہ 3-4 مہینے جس میں کے اندر مشرکوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ لڑائی نہیں کریں گے کسی بھی صورت کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا ادب و احترام کرنا تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ تم غلط طریقے سے جو ہے یہاں پر ان کی طرف چل پڑو۔ تو یہاں جو میں نے ایک آپ کو فضل اور رضوان کا تعلق جو مشرکین سے بیان ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آیتیں جب وہ لوگ سنیں گے نا کہ اچھا ابھی بھی اللہ ہم پہ مہربان ہے، تو فرمایا شاید رضوان اور فضل کی تلاش میں وہ مسلمان ہو جائیں. ہیں جی، ان کو تم سے مل کے تمہارے اخلاق دیکھ کے کوئی قرآن مجید سن کے کیا پتہ ہدایت آ گئی، اور پھر آ بھی گئی اگلے سال تک مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ اچھے رویے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پر تم لوگ سمجھ لو. اور پھر آگے فرمایا اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی تم لوگ مدد نہ کرو. فرمایا بدی اور فسق میں کسی طرح بھی کسی دوسرے کا ساتھ دینا مہذب قوموں کا شیوا نہیں ہے. اپنی پارٹی اپنی قوم اس کو مقدم نہ رکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ قاعدے اور اصول کیا ہیں. ان قاعدوں اور اصولوں کے مطابق تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو کچھ بھی ہو اس کے اندر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے. اب اکثر لوگ ویسے یہ نا پوچھ لیتے ہیں جی وہ شادی پر میں تو جی مائک لگانے جاتا ہوں، وہ گانے سنتے ہیں، کیا ہمارا رزق حلال ہے؟ لے ایڈا تو پولا پالا ہے، یا ہمیں بیوقوف بنا رہے جو خود بیوقوف بن رہے. یہ نہ کریں. جب آپ نے شراب کی بوتل پہنچانی آپ نے پی لی، سمجھ گئے نا، آپ نے لڑکی کا نمبر دے دیا، آپ نے زنا اس نے کیا، ثواب آپ کو جانا ہے اس نے زنا کا سارے کچھ آپ کے کھاتے میں لکھی، نمبر آپ نے دیا ہے، فیس بک کی آئی ڈی آپ نے دی ہے، واٹس ایپ آپ نے چلایا ہے. یہ نہ کہ اس لیے کہتے ہیں جو لوگ شیئرنگ کرتے ہیں نا چیزوں کی اچھی اور بری شیئرنگ، فرض کریں جو بری شیئرنگ کریں وہ اب جب تک چلتی رہے گی نا اس کے نامہ مال میں لکھی دی جائے گی. فحش لطیفے، فحش چیزیں، اچھا لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ فنی میسج اور یہ وہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کا وقت ضائع کرنے میں لکھا جائے گا کہ تو نے اتنے لوگوں کو اس زمانے میں برا کام تو نہیں لیکن وقت ضائع کیا، تو نہ شیئر کرتا نہ وہ دیکھتا، تو نے وقت ضائع کیا، چل تو بھی جلد کر. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ گناہ میں کسی کی مدد کرنی ہے، والعدوان نہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے میں تم نے مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر، اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا لا یجرمنکم شنان، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ کسی قوم سے جو بیزاری اس بنا پر انہوں نے تمہیں مسجد سے روک دیا تم بھی زیادتی کرنے لگو. فرمایا زیادتی نہیں کرنی تم لوگوں نے. وتعاونوا علی البر والتقوی، ہاں مدد اگر تم لوگوں نے کرنی ہے نا تو نیکی اور تقوی کے کام میں کرو، نیکی اور تقوی کے کام میں کرو. بر کا مفہوم جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی تک کا مطلب ہے. اللہ نے فرمایا نیکیاں کرنے میں تعاون کرو، ایک دوسرے کا صدقہ خیرات کرو، جاؤ ان کے ساتھ، ہے جی ان کو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی مرہم پٹیاں کرو، جو بیمار ہیں یہ سارے کام کرو. وہ تقوی بھی دوسری بات کہی، فرمایا ایک دوسرے کو نیکی کی طرف کھینچو، خود بھی تہجد پڑھتے ہو دوسرے کو بھی اس پہ لگاؤ. اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھتے ہو اتنے تہجد کے فضائل بتاؤ، اتنے بتاؤ کہ وہ تہجد پڑھنے پہ مجبور ہو جائے. قرآن مجید کے فضائل اتنے بتاؤ کہ وہ قرآن مجید ختم کرنے پہ جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ کے حیران رہ گئے. کتنی ان کی عمر 84 سال تھی. کتنی تھی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی 84 سال عمر تھی. کتنی کتابیں لکھی؟ 1500. کتنی؟ 24 جلدوں میں تو مثنوی روم کی شرح لکھی انہوں نے، وہ میرے پاس تفسیر قرآن کی الگ لکھی ہے. 1500 کتابیں ہیں، 84 سال عمر ہے. 32 جلدوں کے اندر صرف ان کی ڈیلی کی گفتگو ریکارڈ کی گئی. 32 جلدوں میں ان کے خطبے جمعے کے ریکارڈ کیے گئے. اب دیکھی جائیں کتابیں جو میرے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ سارا دن مریدوں کا خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، وہ خطوں کے جواب دیتے رہتے تھے. اب اگلی بات سن، اس قدر مصروفیت کے باوجود 10 سپارے روزانہ قرآن مجید کے ختم کرتے، 10 سپارے. اللہ نے ایسے بندے لے آنے، کہنا دین کا کام بھی کیا، ساری زندگی اس میں کی، کتابیں بھی لکھی، پڑھا بھی، سمجھا بھی، کمایا بھی، سب کچھ کیا. 10 سپارے بھی ڈیلی پڑھتا. تو 10 آیتیں نہیں پڑھتا، 10 آیتیں نہیں پڑھتا. اللہ پاک نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا کام جو ہے اس میں ایک سچائی بھی ہے کہ سچ بولنا. فرمایا یہ خیر ہی ہے. تو دوسرا اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کہ تم نے تقوی کے ساتھ دوسرے کو تقوی کی راہ پر لے کے آنا ہے. صرف نیکیاں نہیں کرانی، ہمت نہیں دینی، ساتھ لے کے آنا ہے. چل یار آج آپ تہجد پڑھنے کے لیے چلے، آجا فجر پڑھنے کے لیے چلے، آجا فلاں جگہ تو درس قرآن ہے. ایک دوسرے کو بیٹھ کے سر کے ساتھ ساتھ جوڑ کے نا گانے سنا رہے ہوتے ہیں.
دیکھ کیسا گانا، اخیر ایکٹنگ ہو گئی، ایکشن مووی، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے تلاوت بھی کبھی سن لیا کرو، کبھی ایک کسی حضرت کا کلپ بھی چھوٹا سا نکال، اب تو 3 منٹ کے بھی کلپ بن گئے ہیں علماء کے، وہ بھی نہیں سنتے، کہتے نہیں یہ نہیں سننا، گانا سننا، گیم میں سارا دن کھیلی جا رہے، گیم گیم گیم، کھیلو جی گیم میں کھیلو، یہ ساری گیمیں اٹھا کے اللہ نے جہنم میں لے جانی، اللہ نے کہنا ثابت کر اس کو ساری قصہ، کوئی گیم گوم نہیں، فیس بک نہیں، واٹس ایپ نہیں، IMO نہیں، کچھ نہیں، قبول ہی نہیں، سارے جہنم کے اندر دروازے ہیں، آپ جو مرضی اپنی طرف سے کہی جائیں، یہ نہیں اس سے میں نیکی پھیلاتا ہوں، نہ کچھ نہیں، ہم کیوں کہیں آپ کے پیچھے لگ کے ہاں نیکی پھیلاتے ہیں، جہنم میں آپ نے جانا ہے، ہم پہ آپ کے پیچھے پڑے۔ واتقوا اللہ، فرمایا الٹے سیدھے کام کر کے ہٹ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم لوگوں نے اللہ پاک کو، تم نے اللہ سے ڈر گئے تو زندگی میں ہر نیکی کا کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مجاہدے کو آسان کر دیتا ہے، ہر پابندی بندہ برداشت کرنے پہ راضی ہو جائے۔ تقویٰ ایک ایسی، اللہ سے پیار ہو جائے نا، پھر اوکھے اوکھے روزے بھی رکھ لیتا ہے، پھر لمبے لمبے پینڈے کر کے درس بھی سننے کے لیے جا سکتا ہے، فاصلے طے کرتا ہوا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ درس سننے کے لیے سائی وال سے لاہور آتے تھے ڈیلی، کہاں سے؟ ڈاکٹر تھے، سائی وال سے اپنی ساری ڈاکٹری کر کے 5 بجے وہاں سے چلتے تھے، 7 بجے درس سن کے پھر وہاں سے واپس سائی وال، کئی سال وہ آتے رہے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے ڈاکٹر بنتے تھے تو UK اور باہر کے ملکوں میں پڑھنے چلے گئے، اب جب عقیدہ پڑھنے کا وقت آیا ہے، حدیث شریف پڑھنے کا، تو اب یہ لاہور نہیں آ سکتا۔ میں ڈاکٹر ہیں، چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں، صرف 3 گھنٹے کام کرتے ہیں دن میں، کہتے اس سے زیادہ نہیں کمانا، باقی اپنی بچوں کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی۔ UK کے پڑھے ہوئے، کوئی تھکڑ نہیں ہے بھی ادھر سے کوئی ہاں جی کوئی ایسی کوئی عمران خان یونیورسٹی سے اس نے لے لیا تھا کوئی، ہے جی، یہاں سے نہیں پڑھے، اور ہفتے میں صرف 5 دن کام کرتے، 2 دن نہیں کام کرتے۔ کہتے کیوں کریں کام، جتنا کمانا ہے کھاتے ہیں الحمدللہ، باقی پرورش اللہ نے پوچھنا ہے۔ کاش صاحب اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام، اتنی بڑی لائبریری، میرے ہم نام ہی ہیں۔ میں کہا اچھا جی، تو ایسے بندے بھی اللہ نے دنیا کے اندر، واتقوا اللہ، ہر مشکل اس کو آسان لگ جاتی۔ اللہ سے ڈرتا ہو نا بندہ، تو بندہ کہنا اٹھ کے 2 نفل پاڑی لے۔ اللہ سے نہ ڈر آتا ہو، کہتا دفعہ لو نفل، اللہ کے بھی بخشنہار ہے۔ اللہ کہ نہیں، ہم سے ہے تمہیں پیار ہے، کس قدر گراں تمہیں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تم کو پیاری ہے۔ حاجن نیند جو ہے نا، یہ لے ڈوبی آپ کو، اس کی جفی نہیں آپ کو اٹھنے دیتی۔ اللہ کہے ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح کے وقت کوئی نہیں۔ فرمایا ان اللہ شدید العقاب، سن لو من مرضی کی یہ تم نے یہ کام کیے نا گناہ کے، تو اللہ کو جو ہے عذاب دینے میں کوئی مشکل کام ہے؟ تم اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا شدید قسم کا تم کو عذاب دے گا کہ تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے، اللہ پکڑنے والا شدید عذاب سے۔ تو اس آیت کے اندر 8 قسم کے حکم آ گئے۔ پہلا حکم کیا؟ ایک آیت حکم کتنے؟ 8۔ پہلی چیز کیا؟ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، وہ میں نے آپ کو بتا دیے 4 مہینے حرام۔ جو قربانیاں حج کے لیے لائے ہو، نشانی والی ہوں یا بغیر نشانی کے، ٹھیک ہے، ان کو تم نے نہ پکڑنا ہے نہ کھانا ہے، بلکہ ان کو پہنچاؤ حرم میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ جتنے لوگ خانہ خدا کی طرف کے قصد کریں، زائرین عمرہ و حج، ان کو امن دینا ہے، یہ بھی کہ ان کا کام خراب کر دینا ہے۔ اور فرمایا شکار، اور فرمایا جب حج عمرے کے احرام سے نکل جاؤ تو پھر شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دشمنی، پرانی دشمنی نہیں زندہ کرنی، کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جائے، ایسی دشمنی تم نے نہیں کرنی۔ پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، گناہ اور بلٹے کاموں کے اندر فرمایا تم لوگوں کو نہیں کرنا۔ اور 8واں حکم کیا دیا؟ واتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو، حکم خدا کی نافرمانی سے بچو، خدا کا عذاب اور اس کی سزائیں بہت بڑی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت حکم کتنے؟ 8۔ ایک آیت میں 8 طرح کے حکم آ گئے ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ جو ہے ہم دیکھیں اللہ پاک نے اس میں کتنی اہم، اور ہر حکم ایسا ہے
کہ اس پہ ایک ایک خطبہ پورا میں دے سکتا ہوں، ہر حکم ایسا ہے۔ شاعر اللہ پہ اگر میں حکم آپ کو پڑھاؤں تو آپ کہیں گے شاعر اللہ ایسی چیز ہے، لیکن آپ شاعر اللہ کی جا کے جتنی توہین مسلمان کرتے ہیں لوگ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں جی، وہ نا ابھی انہوں نے نیٹ پر دکھایا تھا، ایک کلپ آیا، وہ ایک آدمی انہوں نے جو ہے صفا کی پہاڑی کے آگے انہوں نے لگایا ہوا نا شیشہ، وہ مار مار کے اس نے نا جناب کرسیوں سے وہ شیشہ ہی توڑ دیا۔ اس کو کوئی شوق تھا کہ اس کے اوپر چڑھے؟ نہ اوپر چڑھ کے تمہیں کیا لے لینا سونیا، تو نیچے ہی کھڑا بڑا بے ایمان ہے، مار مار کے حرم شریف کی ہر چیزیں توڑا ہے، نیچے ہی پتا چل گیا تو کتنا 2 نمبر قسم کا آدمی ہے، اوپر چڑھ کے تمہیں کیا لینا ہے؟ پھر بیت اللہ شریف کے اندر دوسری بڑی زیادتی جو مسلمان جا کے کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب اپنا حجر اسود کے جہاں پہ بوسہ لینا اس پہ لڑائی اور جھگڑا اور دنگا مشتی۔ تیسری حجر اسود کی توہین، عورتیں اور مرد وہاں پہ شامل کٹھے جفیاں ڈال رہی ہیں، کوئی عورتوں کے پستانوں کو ہاتھ لگ رہے ہیں، کوئی جسموں کو، کوئی شرمگاہوں کے ساتھ شرمگاہیں جڑی ہوئی مسلمانوں کی۔ جائیں جا کر دیکھ لیں خانہ کعبے میں شرمگاہیں جڑی، شرم کریں کچھ۔ میں تو کھلے کھلے اس لیے کہتا ہوں وہاں کی حکومت کو خیال ہے سوٹا پھیرنا چاہیے، عصر کے وقت جو لائن لگا کے سارا دن لائن لگی رہنی چاہیے۔ ہاں جی، میں نے وہ اس کو کہا یہ جو ہے تم لوگ جو کروا رہے ہو یہ غلط کام ہے، ان کی قطار بنواؤ۔ وہ چھڑتا مجھے کہنے لگا اوپر حجر اسود کے کھڑا، کہتا عالمی تو میں نے کہا بدعت ہے۔ میں کہ یہ سنت ہے؟ آڑی دنگا مشتی ہو رہی سنت ہے؟ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں بدعت دی شکل دیکھو جی، اتنے بیٹھا ہے خانے کعبے نہ، میں تینوں کہنا بندہ بنا، تو مینوں کہنا بدعت، تو میں نے اس کو بھی ڈانٹا۔ پھر میں طواف کرتے کرتے مجھے پہلی دفعہ بڑا غصہ لگا، میں نے کہا یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں درمیان؟ میں نے کہا لا یجوز ہنا الطواف للامرأۃ، عورتوں کے لیے یہ حرام ہے، کوئی جائز نہیں۔ وہ بلال کہتا قاضی صاحب یہیں پکڑ کے لے جانا ہے، آپ نہ کریں۔ وہ صبح ایک فجر کے وقت شرطہ لمبے سے قد کا، کالے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے، گورا سا بابا، وہ ڈنڈے مار مار کے عورتوں کو سائڈ پہ کر، پھر عورتیں اور مرد درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پہلے میں سمجھتا تھا عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ لینے میں کون سی قباحت ہے، حرم شریف ہے۔ میں نے اللہ کے احکام کو اپنے نزدیک معمولی سمجھا۔ میرے جیسا آدمی جو عورتوں کی میں بڑی حفاظت کرتا ہے عورت کے معاملے میں اپنی آنکھوں کی، وہ آگے کھڑی ہوگی، ہم نے پیچھے آئے، عمر بھی کافی تھی، لیکن جس وقت رکوع سجدہ ہوا نگاہیں آگے تک جاتی ہیں، غلط بات ہے۔ عورت مرد نہیں اکٹھے ہونے چاہیے، شریعت نے منع کر دیا۔ بہکتی ہے نظر، آپ کو نماز میں جتنی مرضی کوشش کر لیں، اٹھتے وقت کوئی ہلکا پھل، غلط، شریعت نے کہا۔ پھر مقام ابراہیم کے اوپر چڑھے، اس کو چومی جا رہے ہیں جی۔ کوئی سمجھ آتی ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ صفا مروہ پہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی او بندگان خدا، اللہ کے انشار کی توہین کرنے کی، اسے پوری دنیا میں آپ کو ذلت مل رہی ہے۔ یہ بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، مرکز کوئی کر دینا، پھر نہ وہاں پر ہم کوئی سنگت کے ساتھ کوئی جانور لے کے جا سکتے ہیں، یہاں سے جناب جانور آپ کے ساتھ جائیں، آپ پیدل آپ کا سنگت جا رہا ہو، لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند ہوتے ہوئے، ہاں جی آپ جا رہے ہیں جناب، راستے میں پہاڑ بھی آ رہے ہیں، ساحل جدہ سے ہی آپ کو وہاں سے جناب بھیجا جائے، وہ بندہ ریڈی کوئی نہیں، سارے بندے ادھر اترتے، گرمی گرمی گرمی، اور اس کے بعد ایک گرمی، اور دوسری سب سے پہلی بات ہوتی ہے سم کتنے تھے، سم اترتے، ہیلو جہاز کے پاؤں لگتے ہی فون ہو رہے، ہیلو الحمدللہ رشید پہنچ گئے ہم، گڑیا خیال رکھنا بچے ہم پہنچ گئے۔ بیٹا جب وہاں جانا ہے اللہ کے گھر، جنازہ جا رہا ہونا، پھر گڑیا کو آواز دے کے کہہ لیں گھر سامنے جنازہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہاں جا کے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں سونا نہیں چڑھنے دیتے۔ حضور پاک کے دور میں خانہ کعبے پہ سونا بھی چڑھتا تھا، عورتیں زیور دے جاتی تھی، تو سرکار نے اس سونے کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے کہا اس کو بیچ دو، بیچ کے تو جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو، ایسا نہیں کیا۔ حضور پاک نے وہیں بیت اللہ شریف کے اندر چھوٹا سا گڑھا کھڑا، اسی کے اندر وہ سارا سونا دفن کر دیا۔ لوگوں نے اس زمانے میں سونے کے ہرن بھی چڑھائے ہوئے تھے، ہار عورتیں دے جاتی تھی بیت اللہ، ابھی وہ وہیں پہ دفن، کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آ کے نکالیں گے۔ ہاں جی، تو سونا چڑھتا تھا، کپڑا چڑھتا تھا، جانور جاتے تھے وہاں چڑھانے کے لیے، لوگ خوش ہوتے تھے اپنے اللہ کے گھر میں یہ ساری چیزیں لے جاتے ہوئے۔
اب جب وہاں نہیں ہوتا نہ وہ خود پورا حرم شریف بناتے ہیں، بنائی جا رہے ہیں. آپ مجھے سوچیں بھی کتنا کا بڑا وہ ہے جو بنائی جا رہے ہیں، صرف دکھانے کے لیے بھی دنیا ساری دیکھتی رہی بھی ہم حرم شریف کے خادم الحرمین شریف ہیں. اپنے محل جلدی تعمیر ہو جاتے ہیں، سامنے پہاڑ ہٹا کے وہاں بلڈنگ 50-100 جو ہے نا بلڈنگ وہ کھڑی ہو جاتی ہے دنوں میں. یہ خانہ کعبہ بنی جا رہا ہے. سب فراڈ ہے. اللہ کے نام پر نہیں فراڈ کرنا چاہیے. یہ شاعر اللہ بھی اگر ہمیں مل جائیں، ہم بھی یہاں سے اپنے ہیں جی تو جائیں، وہ باندھے ہوئے ہوں، احرام ہمارے ہوں، ساتھ جانور ہوں، ان کے گتاوے بھی آپ کو کرنے پڑ جائیں ہیں جی، وہاں پہ آپ ان کو پٹھے بھی ڈھونڈ کے ڈالیں، چارے بھی ڈالیں، پتہ چل جائے نا بھی کتنا پیار. اب کیا ہے 400 روپے تو دمبا مل جاتا ہے، 11,102 تو گائے مل جاتی ہے جی. اب وہ پیسے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں، وہ حرام کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے آ کے پھر کما لینے. وہ کون سا حلال کے پیسے ہوتے جس کا جانے کا آپ کو غم ہوتا ہے. شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی اسیر مالٹا، ہاں جی، وہ انگریزوں نے وہاں تحریک ریشمی کو جو رمال تھی تو شیخ صاحب کو انہوں نے بھیج دیا مالٹا. پھر برسوں بعد بیچارے آئے، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بھی کام نہیں کر، جناب چارپائی پہ ڈال کے ان کو لے کر آئے جلسے کے اندر. تو بڑی دردناک داستان ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کے استاد. تو انہوں نے کیا کرنا، ایک سال پہلے ہی اپنا گائے کا بچڑا لے لینا، اس کو کھلانا پلانا، گتاوا گوبر سب اس کا اٹھانا، ہاں جی، اس کو جنگل لے جانا، اس کو پٹھے دکھانے، اس کو مزے کی چیزیں کیلے یہ وہ چیزیں کھلانی، اس کے ساتھ گھومنا، اس کو اپنے ساتھ مانوس کر لینا، اس نے پیار کرنا، چومنا چاٹنا. جب عید کا دن آنا پھر اسے ذبح کرنا. ادھر اس نے رو رہے ہونا، ادھر شیخ نے رو رہے ہونا، تو ساتھ ایت پڑھنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی. اب آپ دمبو، آپ کو پیار ہوتا ہے دمبے سے، ہیلو ہاں جی آگے دمبے، ہاں جی چڑھا دے دودھ پہ، چلو جی ہاں جی اس کو دانا پلا دیں یار. جو اس وقت دمبا شریف سامنے آتا ہے جب دمبا شریف کے ٹکے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت دمبا آتا ہے. اچھا اپنے دمبے دکھ لیجیے. اب آپ کو کیا پتہ، میں نے تو ساری زندگی اپنے دمبے بکرے اپنے ہاتھ سے پالے، بچڑے اپنے ہاتھ سے پالے، سال 1.5 سال خدمتیں کر کے میں تو 12 دمبے دیے اپنے ان ہاتھوں سے محنت کر کے. پیار ہو جاتا ہے، مجھے پتا ہے نا، میں نے جانور ساری زندگی پالے، بھینسیں پالیں، اتنی کچھ کیا، پیار ہو جاتا ہے. جب ان جانوروں کا اپنے وہاں پہ ہدیہ اور قلائد لے کے جانے، میری تو خواہش ہے کہ یا اللہ کرے زندگی میں موقع آئے، لیکن بھائی جان کیپٹلزم اتنے جا کے گاؤں بننی کتنے ہے مجھے بتا دیں ہیں جی. وہ جو زمزم ٹاور ہے وہاں آپ نے گائے لے جائے گے اپنی، بکری، کوئی دمبا. یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ نہیں وہاں لے جا سکتے آپ، تو مکے کے اندر نہیں جا سکتے دمبا بکری لے جائیں گے آپ. مینا میں بھی آپ کو کہاں پتا، وہ بتا دیتے وہاں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے تو ہے، چلو وہاں پہ جا کے وہ کر لیتے ہیں، ہاں کلومیٹر دور. تو یہ تو کوئی نہیں پیار. اپنے جانور سے اس طرح کے پیار کر کے آپ وہاں پر لے کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں چڑھائیں. عورتیں آپ کی الٹا وہاں سونا خریدنے جاتی ہیں، دیکھو جی کیسے 2 نمبری ہو رہی ہے، ہاں جی. وہاں عورتیں کیا کرتی تھی، آ کے اتار دیتی تھی، ہار اتار دیتی تھی، کانٹوں کے چڑھاوے چڑھاتی تھی، اللہ تیرے گھر کو دیے. پیار کرتی. عورتوں کا پیار اپنا پیار ہوتا ہے، عورت کا پیار بڑا جذباتی ہے اللہ کے ساتھ. جب وہ دیتی ہیں اب بھی وہی سونا دیتی ہیں آپ کو، تو مر جاتے ہیں، موت آ جائے، ہم نے کیا کرنا، وہ چڑھا اللہ تیرے کھا لیں. ان بیچاریوں کا کوئی ہے تو آپ کیا کرتی، وہ کہتی انہوں نے تو چڑھانا نہیں، ان سے جیبوں سے نکال لو. کپڑے وہاں سے آپ آتے ہوئے لے، وہاں کپڑا جاتا تھا پوری دنیا کے مساکینوں غربا کو. آپ نے وہاں پہ کیا پیار کرنا ہے، کیا آپ کو اللہ کے گھر کا مزہ آنا ہے، کیا آپ نے رونا رلانا ہے. کتابیں آپ نے ہاتھ میں پکڑی، اللہم انی سالوں کا پیچھے آگے کرتے جاتے ہیں. احرام آپ کو نہیں پتا ہوتا کیسے باندھنا ہے. مسلمانوں نے احرام ہی نیا بنا لیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہمت باندھتے تھے، جسے آپ پنجابی میں دھوتی کہتے ہیں، اس طرح بال دے کے اس طرح اس کے دونوں پلو یہ پہنتے تھے حضور، اور کرتا شریف پہنتے تھے. یہ نہیں تھا، کاف نہیں تھا کرتا، یہ اور یہ نہیں تھی دونوں چیزیں، کالر اور کاف. یہ کرتا اور یہ حضور کا یہ لباس ہی توپ نہیں تھی جس کو یہ آپ پہنتے. یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یاد کر لیے عربیوں نے. حضور کا وہی گاؤں کے لوگوں والا کرتا اور آپ کا تہمت مبارک تھا، ہے جی. وہ اب آپ جناب وہ گول لپیٹ لیتے ہیں احرام،
اور اس کو پھر ایسے الٹا دیتے ہیں ادھر کر کے. میں نے کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ ایک دوست پہن کر آ گئے, کہتا ہے حرام. میں کہا ہیں یہ کون سا حرام ہے؟ یہ میں نے کہا کوئی تمہیں کوئی نیا حرام باندھنا سکھا دیا کسی نے؟ کیوں آتا نہیں اب آپ کو تہمت باندھنا؟ جن کو یہی بھول گیا ہمارے پیارے نبی کیا پہنتے تھے, ان کو اس قوم نے اب کیا کرنا, روتے پھرتے ہیں حج کرنے کو. 50 غلطیاں ہیں میں بتا دوں آدمیوں کی, مولویوں سمیت سارے ہی کرتے ہیں. کیا وہاں بیت اللہ شریف کا ہے, بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے, مٹی کا حرم مجھے تم اور بنا دو. اقبال نے کہا نا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, ہیں یا اس کے اینڈ میں یہ کہا کہ بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے, مٹی کا حرم مجھے تم اور بنا دو. تو مٹی کا حرم تو اور ہم بناتے نہیں ہیں, تو اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. تو خانہ کعبہ کا کیا بتاؤں, اس کے تو خانہ کعبہ کے مجھے کوئی 100 غم ہے. پوری امت کا غم ایک طرف, بیت اللہ شریف کا غم ایک طرف. اگر امت پوری قتل ہو جائے نا تو اس کا اتنا مجھے غم نہیں ہے جتنا بیت اللہ شریف کا غم ہے کہ یہ اس میں ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. ہاں جی, آب زمزم کہتے بس وہ نکو نک ہمیں 100 بوتل لانے دو, تو 500 کلو جو ہے نا مدینے کی کھجور, مدینے کی کھجور لو. مدینے والے کی بات کوئی نہیں مانی, کھجوریں کھانی وہاں کی. اللہ کہتا ہے تقوی کے ڈرامے بند کرو, سمجھ گئے نا, اس لیے کچھ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حرم شریف کی جو زیارت ہے صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا ہو. پیارا سا احرام جو سرکار نے باندھا وہ باندھ کر جائیں. کبھی اپنے ساتھ ہدی اور قلائد لے کر جائیں. نوٹ وہاں اتنے کھاتے ہیں. ایک مجھے سینیٹر, ایک سینیٹر تھا میرا VIP حاجی, وہ بھی ساتھ تھا. کہتا قائد صاحب بیگم کو 5 لاکھ دیا تھا, سارا خرچ کر کے آ گئی, اب 5 اور دے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا وہ آپ نے ماشاءاللہ کتنے بکرے کی؟ کہتے 2. کتنے کا لیا تھا؟ 450 ریال کا. اللہ کو دینے 2, 450. بڈی کو دینا 10 لاکھ. وہ اللہ کہتے ہیں ناراض ہوئے منا لیں گے, معافی مانگ لیں گے, یہ نہ ناراض ہوئے. اسی بندے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بیت اللہ شریف حج کرنے کے لیے گیا, عمرہ کرنے کے لیے وہاں اونٹ قربانی کا کر کے آیا. میں نے ابھی تک نہیں سنا, میرے تو کانوں نے بھائی جان ابھی نہیں سنا. سرکار نے 100 اونٹ کیا. کتنا؟ 63 اپنے ہاتھ سے, 37 علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے. بس اپنا سامان بھری جاتے ہیں, اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں, وہاں لینے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کبھی حج عمرے پر جائیں, اپنے کپڑے وہیں دے آیا کریں, وہیں دے آیا کریں. حج عمرے کے کپڑے آپ چڑھا نہیں سکے تو کسی غریب کو دے دیں. اللہ یہ میں چڑھاتا ضرور, لیکن اللہ یہ چڑھانے نہیں دیتے. کوئی وہاں گلہ نہیں جی, نظر نیاز کے لیے اب الگ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, وہاں جا کے آپ جمع کرا سکتے ہیں. پر وہ بھی مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں, اس طرح کی بات کا پتہ ہی نہیں کرتے. کہتے دینے پیجنے بند کر دو, نہ باتیں کرو. مجھ سے پوچھ کے کہتے ہائے ہائے کیسا بس بھی کیا کریں نا, دینے پڑ جانے. پھر بڑے غم ہے بیت اللہ شریف کے. تو اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما لیں. یا اللہ جتنے خیر نبی کو دیے وہ ہم کو عطا فرما دیں, جتنے شرور سے پیارے سرکار کو بچائے ہمیں بچا لیں. یا اللہ ہم ڈیلی جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول و منظور فرما لیں. ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائیں. ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں سشرے میں زور لگا رہے ہیں. آپ چاہیں تو ساری راتیں لیلۃ القدر بنا لیں. آپ کی بارگاہ میں کون سی چیز کی کمی ہے, سب کچھ لیلۃ القدر ہی بنا لیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آ جاؤ جی, لے آؤ.